بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 5A یعنی 5A. پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں، ان کے جوابات دیکھتے ہیں. یعنی ABCD آپشن ہے سوال کا، D تک ایک جواب صحیح چننا ہے جو آپ کو لگے اچھا ہے اس کا اور قریب ہے. تو سوال ہمارے پاس ہے الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا. جی ماشاءاللہ ایک جواب آ گیا سعد صاحب کی طرف سے. بی پارٹ. ماشاءاللہ بی پارٹ بالکل. جزاکم اللہ. اور بھی سر بی پارٹ ہی ہے، بی پارٹ. ماشاءاللہ جی بالکل بی پارٹ ہے. تو باقی لوگ بھی دے دیں تو وہ بھی اچھا رہے گا. بی پارٹ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. بی پارٹ بالکل درست جواب ہے. بی پارٹ یعنی الرحمن الرحیم، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. الرحمن الرحیم سے وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. هو اللہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اور وہ اللہ اور وہ یعنی اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے اے پارٹ. اور تو اللہ ہے اور وہ اللہ ہے. اے اے پارٹ. پارٹ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. ماشاءاللہ بہت خوب. محمد بھائی، سعد بھائی ماشاءاللہ. اور وہ اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. اور وہ اللہ جزاکم اللہ خیرا ماشاءاللہ. اہدینا کا ترجمہ کیجئے. اہدینا ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اس سے مونس. بی پارٹ. بی پارٹ. بی پارٹ. جزاکم ہدایت دے اللہ. ہمیں. بی پارٹ. ہدایت دے ہمیں. بی پارٹ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہدایت دے ہمیں ماشاءاللہ بالکل جزاکم اللہ خیرن. صحیح جواب ہے ہدایت دے ہمیں. اہدی ہدایت دے نہ ہمیں. آج کا سبق دیکھ رہے ہیں ہم. آج کا لیسن کیا ہے؟ بسم اللہ. یعنی اذان گرامر کل ہوگا جس میں لی، من، عن وغیرہ یا اور نکات تعلیم یا شوق یہ کل پڑھیں گے ہم. یہ دو والے حصے یعنی گرامر اور نکات تعلیم یا شوق آج اذان کا لیسن ہے. تو سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے اس سے پہلے. تو اس سبق کے میں جو ہے اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں. یعنی راؤنڈنگ فگر اباؤٹ دیکھیں ہم تو 4100 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ الحمدللہ جب سبق نمبر 5 یعنی اے اور بی کا اختتام ہم کر چکے ہوں گے تو تب ہم 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 19,471 بار آئے ہیں. یعنی 20,000 الفاظ تک قریب پہنچ چکے ہوں گے ہم. اتنے معنوں سے ہم اپنے دماغ کی بیٹری کو چارج کر چکے ہوں گے ہم الحمدللہ. ساتھ میں ان کو پڑھتے جائیے. دیکھیے کیسے ساتوں ہوم ورک کرتے جانا ہے. 2 تلاوت کے 5 منٹ ہم نے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا ہے اور 5 منٹ حافظے سے پڑھنا ہے یعنی یاد کرنا زبانی.
اور 2 کتاب کے پڑھنے ہیں، یعنی بکلیٹ یا شیٹ جو ہے اس کا ہمیشہ ساتھ رکھیے اور پڑھتے جائیے، اس کو دیکھتے جائیے۔ ایک MP3 سنتے رہنا ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چن لیا ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے اور اپنے قریب آنے کے لیے۔ بالکل نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنا کام پورا کریں، انشاءاللہ اللہ بھی اپنا کام پورا کرے گا، ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اس سے زیادہ مزید دعا کرتے رہیں ہم کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں قرآن کی کلاس میں یعنی قرآن سیکھنے میں ہمارا علم بڑھا دے اور ہماری رہنمائی فرما۔ چلیے بسم اللہ، ہاں آج اذان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کیا معنی ہے اس کا لفظی ترجمہ؟ جیسے اللہ کا سب سے اللہ ہے، بڑا۔ یعنی نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ نام ہے۔ اکبر، اکبر یعنی سب سے بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ جیسے دیکھیے کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں کبیر اور اکبر کا لفظ، ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے کاؤنٹنگ۔ کبیر کے معنی ہے بڑا، اور اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا۔ کبیر کے معنی ہے بڑا اور اکبر کے معنی ہے زیادہ بڑا، زیادہ بڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کثیر اگر ہم دیکھیں، کثیر کا معنی بھی ہے زیادہ، اور اکثر، اکثر یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ، جی۔ تو یعنی تکرار ہے اس کی زور دینے کے لیے، جیسے کبیر یعنی اکبر من یعنی سب سے بڑا، سب سے بڑا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، پوری کائنات جتنی بھی عالم ہے سب کو بنایا ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا الہ ہے۔ وہ اللہ تعالی قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفات میں سب سے بڑا ہے، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہم حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ دل سے ہمیں جو ہے اللہ کی تعریف نکلے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا، جتنا ہم سمجھ رہے ہیں نا، ہماری سوچ محدود ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے اور بہت بڑی ہے۔ دیکھیے فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہا تو میں کس کو بڑا مانتا رہا، کس کو، یا کوئی اذان سنتا رہا تو کس کو بڑا مانتا رہا، کس کی بات سنی میں نے، نفس کی یا اللہ کی؟ تو اگر نفس کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہے، اپنی خواہش کو الہ بنائے ہوئے، معبود بنائے ہوئے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی خاندان، نفس یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا ہم ہمیشہ کرتے رہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چلے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، ترجمہ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل آسان الفاظ ہیں جی۔ علم اپنے آپ کو سکھاتے رہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سے زیادہ بلند، اللہ سب سے زیادہ زیادہ بے بلند پاک، ہے۔ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔
ماشاءاللہ، اللہ سب سے بڑا، زیادہ بڑا ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جماعت سجدہ اچھا بالکل، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکریہ کیا نادا ہے، بالکل ماشاءاللہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ تمام طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں، تمام یعنی سارے آ سکتے ہیں۔ جی آپشن is for D. جی بالکل، ڈی از بیٹر، ہاں یہ لگتا ہے، لیکن سارے جوابات اس کے درست ہیں۔ طاقت میں بھی، پاکی میں بھی، عظمت میں بھی، تمام جتنی بھی صفات اچھی ہیں، سب میں اچھا اللہ ہے، سب میں بڑا اللہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹکڑا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کس کی شہادت؟ دیکھیے شہادت ہوتی ہے، اسی سے بنا ہے شہید، اسی میں بنا ہے عینی شہادت، یعنی آنکھ کی گواہی، اسی سے بنا ہے۔ مونس کیا ہوگی؟ تو یہ ہے افعلو کے وزن پر، ہم آگے سیکھیں گے افعلو، اعبد، اعوذ، جیسے ہم نے پڑھا شروع میں، میں پناہ میں آتا ہوں، تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اسی طرح یہ بھی ہے آگے۔ ان کے معنی ہے کی، ان کے معنی ہے کی، 571 بار آیا صرف یہی والا لفظ قرآن مجید میں، ان کے معنی ہے کی، ماشاءاللہ۔ تو ما یعنی ہوتا ہے نہیں، جیسے لا الہ نہیں کوئی الہ معبود، ما کے معنی بھی ہے کی یعنی نہیں، ما کے معنی ہے نہیں، اور لا کے معنی بھی نہیں ہے۔ نہیں، چلیے آگے سیکھتے جائیں گے ہم، جیسے اور لا کا معنی بھی نہیں، جیسے لم کے معنی بھی ہے نہیں، لیکن ڈڈ ناٹ پاسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور لن کے معنی ہے ہرگز نہیں، تو ول ناٹ۔ دیکھیے اتنے یہ 4 الفاظ 5.6% قرآن میں ان کا استعمال ہوا، یعنی تقریباً 4400 مرتبہ اگر ہم دیکھیں 4340 ٹائمز، یہ صرف 4 الفاظ۔ تو ماں کا معنی ہے نہیں، کیا، جو، ٹھیک ہے، نہیں، کیا، جو، اور لا کا معنی نہیں، لم کا معنی نہیں، ڈڈ ناٹ پاسٹ کے لیے، اور لن ہرگز نہیں یعنی ول ناٹ۔ چلیے ذرا ترجمہ کیجئے، ماں نہیں، نہیں کیا، ماشاءاللہ، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک بار پھر سے، ماں نہیں، کیا جو، لا نہیں، نہیں لم نہیں لن did not ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کی جمع ہے آلیہتن، آلیہتن ہے، الہ کی جمع ہے آلیہتن، یعنی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ یعنی سوائے، مگر، یا اللہ اللہ کے سوا۔ تو ٹھیک ہے، مطالعہ، غور و فکر، دعا، تصور، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ کرتے رہنا ہے ہم نے۔ تو اشہد اگر ہم دیکھیں الہ کے 3 معنی ہیں، 3 معنی، دیکھیے سمجھ آنے والی بات ہے، الہ کے 3 معنی ہیں، یعنی جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے، اور تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن پوجا اور پرستش اگر ہم دیکھیں تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ورڈ ہے، ہندی کا ورڈ ہے، پوجا اور پرستش، یعنی یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ عبد جو ہے، عبدیت جس کی ہو، خالص اس کا بندہ بن کے رہنا۔ پوجا جو ہے یہ لفظ کسی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
جیسے ہندی میں کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں پیٹ کی پوجا بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی پوجا بھی کرتے ہیں، کہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ ہمیں دیتا ہے اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں. دیکھیے پوجا کا معنی جو ہے ہندی میں جس کو کہا جاتا ہے اچت ویوہار کرنا. اچت یعنی صحیح سلوک کرنا، ہاں صحیح سلوک کرنا. اور ان اچت ویوہار ہوتا ہے کہ ناروا تعلق رکھنا، صحیح سلوک نہیں کرنا. تو دیکھیے اگر آپ بچے کی پرورش تربیت کرنا چاہیں گے تو بچے کو آپ تھپڑ بھی بجائیں گے اور بچے کو آپ ہاتھ جو ہے سر کے اوپر بھی پھیریں گے. کیوں؟ جب بچہ غلطی کرتا ہے تب ماریں گے، اور جب بچہ جو ہے اچھا کرتا ہے تب اس کے اوپر جو ہے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ اس کی پوجا ہوئی، یعنی یہ اس کے ساتھ آپ صحیح سلوک کرتے ہیں. اسی طرح ماں باپ، اگر آپ ماں باپ کے فرما بردار ہم سب بن جائیں گے تو ماں باپ کی پوجا ہوئی وہ. تو یعنی اس کا لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ وہی کرنا جو حکم ہے کرنے کا. تو اسی طرح یہ اس معنی میں نہیں آتا ہے ابدیت پوجا معنی. تو اس کو ٹھیک کر لیں ہم اپنی طرف سے. جو ضرورتوں کو پورا کرے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہے. اور جس کا حکم اور اطاعت معنی کی جائے، ان تینوں معنوں میں جو ہے اللہ جو ہے عبد یعنی غلام بن کے رہنا. یعنی کیسے کرنا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میری باتیں، میرا عمل، گھر یا آفس بازار یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی شہادت کے معنی ہے گواہی دینا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری قسم کھانا لیکن میری بنائی ہوئی چیز کی قسم مت کھانا. کہیں ہمیں یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے. یعنی یہ چیزیں شہادت نہیں رہ سکتی ہیں. شہادت ہر وقت ہمیں کون رہ سکتا؟ ہم تو اللہ کی قسم تو کھا لیں لیکن ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی، مسجد کی، ان ساری چیزوں کو گواہ بناتے ہیں. قسم کے معنی ہے اصل میں گواہ بنانا. تو شہادت تو صرف اللہ ہی رہے گا، اللہ ہی ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ ہر وقت. تو اللہ کی شہادت کو ہی پیش کرنا. ہمیں کہا کہ آپ نے گواہی دینی ہے، ہمیں گواہی دینی ہے. یعنی میں کہتا ہوں خود ہی میں گواہی دیتا ہوں. اور کس کے سامنے دینی گواہی؟ اس کے سامنے جسے اللہ کا تعارف نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے جن کے پاس اس کا تعارف نہیں ہے، لیکن ان کے تحت الشعور میں اللہ نے تو رکھی ہے وہ بات، لیکن صحیح معنوں میں پرت چڑھ گئی ہے وہ گردے کی، اس کو ہٹانا ہے. اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی وہی اس کا بھی ہے، وہی اللہ میرا بھی ہے. اس کو خالق اور مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ کوئی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، یعنی ہم کو ان تک شہادت پہنچانی ہے. قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چاک ہو جائے، اس بات پر کہ وہ کوئی اتنا کہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یعنی یہاں اگر ہم دیکھیں چاروں طرف اس کے ساتھ بہت سارے شرکا لوگوں نے شریک ٹھہرائے، ساجی ٹھہرائے. ہمیں صرف اور صرف اس کو ماننا چاہیے، اس کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور تشہد کے اندر یعنی التحیات میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کہ اتنی بار ہمیں دن میں یاد دلانے کے باوجود بھی مسلمان اس کام سے بہت دور ہوئے ہیں. آئیے مل کر دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چلیے اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ رکیں گے تو یہاں پہ یہ ان ہے، اشہد ان لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ماشاء اللہ. ترجمہ کیجئے. اشہد
میں گواہی دیتا دیتی ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر سے ایک بار گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ماشاءاللہ دیکھیے ان کے معنی ہے کہ جی چلیے سوال ہمارے پاس ہے اشہدو کا معنی بتائیے اشہدو گواہی دیتا ہوں، ان ایک سے زیادہ جواب اے اور بی، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دوں گا میں گواہی دیتا گواہی اے اور دیتا بی ماشاءاللہ اے پارٹ جزاک اے اور سی ماشاءاللہ اے بی اے بی، بی ماشاءاللہ اے اور بی جزاکم اللہ خیرن اے اور بی دونوں جوابات بالکل صحیح جوابات ہیں دونوں جزاکم اللہ خیرن ماشاءاللہ الحمدللہ چلیے الہ کا معنی بتائیے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں الہ جس کی عبادت کی جائے جس کی اطاعت کی جائے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مہربان آل سر آل الہ ہے الہ میتھ پڑھنا ہوں اے بی سی اے بی کی بات کی، اے اور بی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اے اور بی ماشاءاللہ اے اور بی اے اور بی آ سکتے ہیں، اے سی بھی آ چلیے سکتا ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب سبھی لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل ہے جی اے بی اینڈ سی مہربان نہیں آ سکتا ہے الہ تو چلیے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہاں اللہ تعالیٰ الا اللہ کا معنی بتائیے الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں ہے اللہ اللہ سوائے کے اللہ کے، لیے سوائے اللہ کے نہیں اللہ سوائے اللہ کے سی سی پارٹ جزاک اللہ سی پارٹ ماشاءاللہ سوائے اللہ کے صفات سوائے اللہ کے جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ سوائے اللہ کے بہت خوب درست جواب ہے یہ بھی گواہی دینا شہادت کا مطلب گواہی دینا شہادت کا مطلب ایک سے ایمان زائد کے جواب کا ذریعے اس انتخاب اظہار کریں کرنا، اعمال کے ذریعے سے اظہار کرنا سمجھنا اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا یاد کرنا وہی دینا شہادت، ایمان کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد کرنا، بالکل آل کے ذریعے جی کوئی آل کہہ رہا ہے کوئی اے سی کہہ رہا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اپنے اپنے جوابات ہم سب دیکھ لیں کہ کون سے جوابات درست ہوں گے جی ماشاءاللہ اے بی اینڈ سی یہ تین جوابات بالکل یعنی اعمال کے ذریعے سے اظہار کرنا سمجھنا اور اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے اشہدو تو پیچھے آ گیا ان کے معنی ہے کہ ان اس کے معنی بھی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے معنی بھی ہے کہ اور ان کے معنی بھی ہے کہ یہ بھی 360 بار کو قرآن مجید میں تقریباً آیا ہے تو اشہد ان لا الہ تو مثال ہمارے پاس یہ ہے یعنی 571 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ اشہد ان یعنی کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 900 یعنی 1000 بار قرآن مجید یعنی اشہد ان یعنی کہ اشہد ان یعنی کہ تو یہ مثال ہمارے پاس ہے دونوں ان کے معنی کیا ہوتا ہے ان کا معنی ہوتا ہے کوئی بتائے گا اگر ماشاءاللہ بالکل
اگر ہم اس کو یاد رکھنا چاہیں تو کیسے؟ انشاء اللہ، جیسے اگر ہم نے اللہ اشہد ان، اسی طرح انشاء اللہ، تو پورا معنی کیا ہوگا اس کا؟ اگر چاہا اللہ نے تو، اگر چاہ اللہ نے، انشاء اللہ، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اگر چاہا اللہ نے، اسی طرح ہے ان کا معنی ہے بے شک، ان، ٹھیک ہے، ان کا معنی ہے کہ ان کا معنی ہے جائیں مجلس کے اندر تحقیقات کیسے کریں، ان کے معنی ہے بے شک، ان جس میں مع کوئی الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ 3-4 ان، یعنی ان، یعنی ان ٹھیک ہے، ان کے معنی ہے کہ، تو مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کے معنی ہے کہ، تو مثال ہمارے پاس ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ان کے معنی ہے اگر، ان کے معنی ہے اگر، تو مثال انشاء اللہ۔ اسی طرح ان کا معنی ہے بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، تو مثال ان اللہ مع الصابرین۔ چلے آپ مثال بھی بتائیے اور ساتھ میں ترجمہ اور مثال بھی بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ان کا معنی کی مثال، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کتنی بار 3000 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ۔ چلیے ان کے معنی کی مثال، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ان کے معنی ان، اگر اگر، مثال انشاءاللہ اگر اللہ، اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ، ان کا معنی بے شک، بے شک، بے شک، مثال بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ بے شک، یعنی ان اللہ مع الصابرین۔ چلے ایک بار بتائیے اور ان کے معنی کی مثال، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کے معنی کی مثال، اشہد ان محمد محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں بتائیں، ان، اگر انشاءاللہ، ان، بے شک ان ان اللہ اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ماشاءاللہ۔ خالی ترجمہ بتائیے، خالی ترجمہ، ان، کی ان، کی ان، اگر بے شک ایک بار پھر سے، ان، کی ان، کی اگر اگر ان، بے شک الٹا چلے، ان، بے شک بے شک ان، اگر اگر ان، کی ان، ان، ماشاءاللہ، بالکل، جزاکم اللہ خیرن۔ الٹا یا سیدھا چلے معنی وہی رہے گا۔ چلے محمدن، یعنی محمد کیا ہے؟ جس کی زیادہ سب کی جائے، یعنی دیکھیے ہم دیکھیں کہ ہر کوئی جو ہے اس وقت تعریف میں لگا ہے، ابھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہے، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے تو ان کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ محمد کا لفظی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول ہیں اللہ کے، رسول کی جمع ہے رسل، رسول کی جمع ہے رسول، رسول کی جمع ہے رسول، یہ تو اللہ کے نبی، رسول کی جمع ہے رسول، جی، رسول کی جمع رسول۔ تو اشہد ان لا الہ، دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یعنی یہ میری باتیں، میرا عمل، گھر آفس باہر سب بازار بتا رہا ہے کہ میں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو سوچ سمجھ کر مانتا ہوں، خالی بلا چوں چرانی، لیکن سوچ سمجھ کر مانتا ہوں. جو سوچ سمجھ کر مانے گا وہ بہت آگے تک جائے گا اور وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھا سکتا بھی ہے. تو لیکن کچھ چیزوں کو تو ماننا پڑے گا بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اس گواہی کو پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کی کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ رسول ہیں اللہ کے. رسول ہے. ترجمہ کیجئے، اشہد میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں ان کہ کہ اشہد ان دونوں اکٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. ماشاء اللہ. دیکھیے اس کو جب پڑھا جاتا ہے نا، تنوین کے بعد جب را آتا ہے تو یہ تنوین کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایک زبر ملا کر را کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. محمد رسول اللہ، ادغام را، تو یہ اس میں ہوتا ہے. تو چلیے پورے اس کا ترجمہ کرے ٹکڑے کا. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی میں دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ صلی کے. اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں کے گواہی رسول. دیتی ہوں کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. بالکل، جزاک اللہ. چلیے، ہوا رسول اللہ کا ترجمہ کیجئے. ہوا رسول اللہ، جی وہ اللہ کے رسول. وہ رسول ہے، وہ ایک رسول ہے، وہ اللہ یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے ایک رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں. جی وہ اللہ کے رسول. وہ اللہ کے رسول ہیں. بی ڈی بی کی ڈی؟ وہ اللہ کے رسول ہے. جی وہ ہوا وہ بی. پھر اللہ کا رسول ہے. جی ماشاء اللہ، وہ ایک رسول تو وہ اللہ کے ایک رسول، وہ اللہ کے وہ رسول. اللہ کے رسول ہے. ڈی ڈی جی ماشاء اللہ، رسول ہے جزاکم اللہ اللہ خیرا. وہ جی رسول ہے. بی ڈی ڈی. جی بالکل، ہوا وہ رسول اللہ اللہ کے رسول. جی بالکل صحیح، آپ نے اس کی ترتیب کی ترجمے کے ساتھ. ڈی پارٹ بالکل درست جواب ہے، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. بس کیا وہی اگلا مسئلہ ٹکڑا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. حی کے معنی ہے آنا، یعنی حیا کیا کے معنی ہے آؤ، علا کے معنی ہے پر. حیا علا، علا کے معنی ہے پر، جیسے نماز پر، ٹھیک ہے. حیا علی نماز پر. الصلاۃ، صلاۃ یعنی صلاۃ کی جمع ہے صلوات، صلوات نماز پر، ٹھیک ہے، نماز پر. جی نماز پر. اسی طرح حیا علی نماز پر یعنی آؤ، آؤ طرف، یہاں کی آؤ طرف یا آؤ پر. الفلاح کامیابی کی، کامیابی کی طرف. فلاح، فلاح یعنی فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، جیسے ہم کہتے ہیں فلاح آخرت، فلاح داری، فلاح داری، دونوں میں جو ہے فلاح ملے گی. تو فلاحن کہتے ہیں اصل میں کسان کو بھی، کسان کو بھی. کسان یعنی کیا کرتا ہے؟ کسان کھیتی لگاتا ہے، کسان کافی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر اس کی کھیتی پکتی ہے آخر میں. تو لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر وہ باڑھ آ جائے تو سب ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کبھی بھی، کرے اللہ. اسی طرح ہم سب جو ہیں یہاں پہ فلاح ہیں،
اس دنیا میں ہم فلاح ہے اور آخرت میں کے لیے ہماری کھیتی پکنی چاہیے، ہم نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یعنی حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف یا آؤ نماز پر، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ۔ کہاں کے لیے؟ یعنی مسجد میں پڑھنے کو آؤ۔ گویا نماز کو قائم کرو، نماز کو آگے کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ہوگی یہاں پہ، اور یعنی فلاح ملے گی، پھر ہماری کھیتی پک سکتی ہے آخرت کے لیے۔ دل اور دماغ کو فائدے، یعنی نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز جو ہے، نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ جسمانی فائدے یہ ہیں کہ وضو کے لیے صفائی اور نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا وغیرہ، بیٹھنا، یہ نماز کے لیے یہ جسمانی فائدے بھی ہیں۔ یعنی وقت کی پابندی عادت بنے گی، یعنی کتنا بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو دیا۔ سب چیزیں ہمیں تربیت ہو رہی یہاں پہ کہ صحیح وقت پر سونا، اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ، اس طریقے سے آگے بڑھنا، یہ صرف اور صرف کتنا زبردست نظام اس امت کو دیا گیا ہے۔ تو اجتماعی فائدے یہ ہیں کہ اس میں مثلاً روزانہ ہم پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی، ان کی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، اور وقت ضرورت میں ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تعلقات کو مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر ہوگا۔ تو اگر ہم آپس میں ملتے رہیں، مسجد جاتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ تعلقات کو جوڑتے رہیں، سب سے اہم فائدہ کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو آتا ہے تاکہ یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام نہ رک جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز کو آتا ہے یہ سمجھ کر کہ، یا نہیں بھی آتا ہے، یعنی خاص طور پر اگر ہم دیکھیں نہیں آتا ہے نماز کو کہ میری وہ کام ہے فلاں، وہ بہت فائدے کا ہے، بہت فلاح والا ہے، وہ رک جائے، اس شخص سے کوئی نادان اور شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو فلاح کے لیے جانا چاہیے تھا، جو فلاح بڑی تھی، لیکن الٹی سمت جا رہا ہے، الٹی سمت بھاگتے جا رہا ہے۔ تو اکتبو علمو و اکتبو، تو لکھنا بھی ہے اس کو، یعنی اپنے آپ کو سکھانا بھی ہے۔ چلے ترجمہ کیجئے۔ حی علی، آؤ طرف، آؤ طرف، یعنی آؤ پر یا آؤ طرف، یہاں علی طرف کر لیں گے ہم۔ الصلاۃ، الفلاح، پھر سے کس کی طرف؟ کامیابی، حی علی الصلاح، کس کی طرف آؤ؟ آؤ طرف نماز، حی علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کی، آؤ طرف کامیابی کامیابی، طرف کامیابی کے۔ ماشاءاللہ۔ حی علی الصلاح کا پیغام ہے گھر میں نماز ادا کرنا، آفس میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، نماز کو یاد رکھنا۔ مسجد میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، ماشاءاللہ، مسجد میں نماز بہت ادا خوب، کرنا، جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن، مسجد میں نماز ادا کرنا۔ جی ماشاءاللہ، سی پارٹ محمد بھائی، جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن، بہت خوب، سی پارٹ بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ۔ الفلاح کے معنی بتائیے، اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، کامیابی، ماشاءاللہ، کامیابی، جزاک اللہ آشف بھائی، ماشاءاللہ، فرقان بھائی، جزاکم اللہ خیرن، کامیابی، ماشاءاللہ۔ الفلاح کا معنی ہے کامیابی، ماشاءاللہ۔ تو اب ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر الفاظ ہم یہی دہراتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، تو یہ آیا اس میں، ہاں کس میں آیا؟ تو یہ اس میں آ گیا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، یعنی نہیں ہے الہ کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی آخر میں وہی کلمات ہیں جس سے اذان شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ،
اگر نہ مانو تو بھی اپنی جگہ اللہ بڑا ہی ہے، تمہارے یعنی میرے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نہ آ کر تو ہم اپنا الٹا ہی نقصان کرتے ہیں، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے تھا۔ یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے، اگر ہم آئیں گے اس کی طرف تو ہی پائیں گے۔ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا طریقہ ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، تمام اللہ کی صفات سمجھ کر ذکر کرنا، بالکل تمام آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن، سب کا ماشاء اللہ، سی پارٹ ماشاء اللہ، بالکل سارے جوابات درست ہیں، سارے جوابات ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ہے دیکھیے، لا الہ الا اللہ یعنی کہیے موت کو یاد رکھیے ہمیشہ، ایک ایسا ذکر ہے جو مضبوط ذکر ہے، یعنی جس کا آخری کلمہ ہو، کہا جاتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخلہ الجنہ، تو وہ یعنی جنت میں داخل ہوگا، داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ کہا، بالکل داخل ہوگا جنت میں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے انشاءاللہ، ہم سب کو اللہ جو ہے یہ کلمہ نصیب فرمایا آخری ہمارے یہی۔ تو قریب المرگ شخص کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی جو ہے یہ تلقین کرتے رہو، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ جو قریب المرگ یعنی موت کے قریب جو شخص ہوگا اس سے اس کی تلقین کرنی ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے رہو۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، ایک سچی کہانی ہے، ایک عرب کا ایک ڈاکٹر یعنی اس نے بتایا کہ ایک ایمرجنسی میں جو تھا، وہاں پہ ایمرجنسی سروس میں وہاں تو آتے رہتا ہے، ایکسیڈنٹل کیس آتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں عجیب کیسز آتے رہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران شاید میں نے 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کہا ایک لڑکی تھی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، یعنی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، جب اس کو کلمہ کی تلقین لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے یعنی ہلکے ہونٹوں سے وہ فرفرانے کی آواز آنے لگی، کچھ گنگنانا شروع کیا اس نے، تو کہا کہ میں جب وہ کہتی تھی کہ جب میں نے وہ کان نزدیک لیا اس کے ہونٹوں کے تو وہ فرفرا رہی تھی، وہ ہونٹوں سے جو فرفرا رہی تھی وہ گانا گا رہی تھی۔ تو یعنی انسان جو کرتا رہے گا عمر بھر وہی الفاظ آخر میں نکلتے رہیں گے، تو اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی اللہ کا کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے یہ کلمہ نصیب فرمائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اذان کے کلمات کا معنی یعنی تربیت اذان کیسے دیں، تو یہ اس کی جو تقاریر وغیرہ الگ چیزیں بھی ہیں، کا الگ بھی ہے ایک، وہ بھی کرتے رہیں گے ہم۔ آج کا لیسن بھی یہیں پہ مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ کل گرامر کی کلاس ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔